دوستوں کا انتخاب کرے فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْهُ، دیکھ لے کہ میں دوستی کسے لگا رہا ہوں، میرا اٹھنا کس کے ساتھ ہے، میرا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، میرا آنا جانا کس کے ساتھ ہے، میری مجالست اور میری بیٹھک کس کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن بھی آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا، جن کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ چونکہ نیک صحبت کا انتہائی زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنے دوستوں کے انتخاب کے وقت ہمیں کچھ تاکیدیں اور کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ اپنے تعلق بناتے وقت ان چیزوں کو مد نظر رکھو۔ سب سے پہلے حضور نے اچھے دوست کی بھی تعریف بتائی، برے دوست کی بھی تعریف بتائی۔ اچھا دوست کون ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہو، رسول اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کے فرائض کو پورا کرنے والا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی رعایت کرنے والا ہو، حرام اور مکروہات سے بچنے والا ہو، زبان سے گالی دینے سے اجتناب کرنے والا ہو، ہمیشہ سچ بولنے والا ہو، کبھی جھوٹ بولنے والا نہ ہو، جی ہمہ قسم کی لایانی چیزوں سے، نشے کی عادتوں سے وہ محفوظ ہو، حتیٰ کہ اسے صرف یہ نہیں کہ کوئی بڑے بڑے نشوں سے بچا ہوا ہو، اگر کوئی سگریٹ کا نشہ ہے سگریٹ کے نشے سے بھی بچا ہوا ہو۔ اگر کوئی آدمی سگریٹ پیتا ہے تو ظاہر ہے وہ سگریٹ پینا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ چور جو ہوتا ہے نا، چور، وہ پہلے دن ہی جناب بینک کی چوری نہیں کرتا، وہ پہلے دن ہی کسی میڈیکل سٹور پہ ڈاکہ نہیں مارتا، وہ پہلے دن ہی جناب کسی بڑی جگہ کو نہیں لوٹتا۔ بڑے بڑے چور ایک انڈے کی چوری سے شروع ہوئے، گھر سے حوصلہ افزائی ہوئی، ماں نے بھی کہا واہ پتر جناب تو تے گرمی سردی وچ صحیح توڑ کڈیا ہے سردی دا، جناب گرما گرم انڈے لا کے کھلاتے ہو۔ بچے کو حوصلہ ملا، وہ مرغی انڈے سے مرغی پہ پہنچا، مرغی سے بکرے پہ پہنچا، اس سے آگے اور حوصلہ بڑھا، جناب پہلے چوریاں کرتا تھا، پھر ڈکیتیوں کی طرف چلا گیا، لوگوں کے راستے جناب کاٹنے لگا، حتیٰ کہ وہ ایک نامور ڈاکو بنا، اور جب پکڑا گیا سزا ہونے لگی تو اس نے کہا کہ مجھے صرف اکیلے کو سزا نہ دو، میرے باپ اور میرے ماں کو بھی ساتھ ہی سزا دو۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا میں پہلے دن ہی بینک کا لوٹنے والا نہیں تھا، پہلے دن تو میں انڈا چوری کر کے لے کے آیا تھا، اور انڈا چوری کر کے مجھے حوصلہ افزائی ملی، مجھے ڈانٹا نہیں گیا، مجھے پٹائی نہیں ہوئی، مجھے جناب برا بھلا نہیں کہا گیا، میرا حوصلہ بڑھا، میں اتنے بڑے لیول پر ڈاکو بنا کہ جناب آخرکار پکڑا گیا۔ تو میرے یہ حوصلہ افزائی کرنے والے سارے کے سارے مجرم ہیں۔ اگر آج مجھے سزا دینی ہے تو میری ماں کو بھی اس سزا کے اندر برابر کا مجرم قرار دیا جائے، میرے باپ کو بھی اس سزا میں برابر کا مجرم قرار دیا جائے، میرے بھائیوں کو بھی اس سزا میں برابر کا شریک کیا جائے، میرے دوستوں کو بھی اس میں سزا میں برابر کا شریک کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پہلے دن سے ایسا چور نہیں تھا۔ ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں ہیروئن پینا نشہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں آئس پینا نشہ ہے، اور بھئی سگریٹ بھی نشہ ہے، چرس، ہیروئن، افیون، شراب اور طرح طرح کی چیزوں پہ آدمی بعد میں پہنچتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے جناب سگریٹ کے نشے سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا شخص دوست بنانے کے قابل نہیں ہے جو سگریٹ پینے والا ہو، جو چرس پینے والا ہو، ان سے فاصلے سے گزرو۔ حضور نے اچھے دوست کی بھی تعریف بتائی ہے۔ اچھا دوست جس کے اندر اچھی صفات ہو، پڑوسیوں سے لڑنے والا نہ ہو، گالیاں دینے والا نہ ہو، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، فرما بردار ہو، بھائیوں بہنوں سے لڑنے والا نہ ہو، جی، اور طرح طرح کی خرافات کرنے والا نہ ہو، یہ اچھا دوست ہے۔ اور برا دوست کون ہے؟ اللہ کا بھی باغی ہو، رسول اللہ کا بھی باغی ہو، نہ نماز پڑھتا ہو، نہ روزے رکھتا ہو، نہ اچھے اعمال کرتا ہو، زبان پہ سچ نہ ہو،
زبان پہ جھوٹ اور گالیاں ہوں، دوسروں کو تان و تشنیع کر رہا ہو، ایذا کر رہا پہنچا رہا ہو، لڑائی جھگڑے خوب کرتا ہو، تان و تشنیع خوب کرتا ہو، نشے کا عادی ہو، آوارہ گرد ہو، بے حیائی کی باتیں کرتا ہو، زبان پہ گانے ترانے ہوں، فلمیں دیکھتا ہو، یہ سارے یہ برے ہیں۔ تو اچھے برے دوست حضور نے بتا دیے۔ اب فرمایا جو شخص کسی سے دوستی لگانا چاہے اسے چاہیے اچھوں سے دوستی لگائے، اچھوں سے دوستی لگائے گا تو اچھا ہو جائے گا، بروں سے دوستی لگائے گا تو برا ہو جائے گا۔ اسی کو شیخ سعدی کہتے ہیں صحبت صالح تورا صالح کند و صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھے لوگوں اور اچھے دوستوں کی دوستی اور ان کے ساتھ رہنا تجھے اچھا بنا دے گا، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنا ان کی سنگت تجھے برا کر دے گی۔ اچھے ساتھ والے کامیاب ہو جایا کرتے ہیں، اور بری سنگت اور بری دوستی والے ناکام اور خسران اور تباہی میں چلے جاتے ہیں۔ دمشق کی یہ بلکہ دہلی کی جامع مسجد کے باہر ایک سنگترے بیچنے والا سنگترے بیچ رہا تھا، اور سنگترے یہ مالٹے کو سنگترا کہتے ہیں، اور لکھنؤ کی زبان میں تو ظاہر ہے یہ مالٹا کنو شنو نہیں بولا جاتا، وہ سنگترے بولتے ہیں جی۔ تو وہ بیچ رہا تھا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ اب ایک صوفی صاحب وہاں سے گزرے تو اس نے نا وہاں سامنے کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیا اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ اب وہ ریڑی بیچنے والا جو تھا نا، سنگترے بیچنے والا، اس کو غصہ آیا یہ میری نقلیں اتار رہا ہے۔ اس نے کہا بھئی میں تو اپنے سنگترے بیچ رہا ہوں اور تو کیوں میری نقلیں اتار رہا ہے؟ اس نے کہا پیارے تو نے بات بڑی پیاری کی ہے، میرا تو جی چاہتا ہے تیرے منہ میں گلاب جامن ڈال دوں، تو سنگترے نہیں بیچ رہا، تو حقیقت میں ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ سنگ کہتے ہیں ساتھ کو، ترے کہتے ہیں ترنے کو، کامیاب تیرنے کو، کامیاب ہونے کو۔ تو کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، جن کے اچھے ساتھ ہوں، جن کو اچھی صحبت مل جائے وہ تر جاتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ فلاح پا جاتے ہیں۔ تیرا یہ جملہ اتنا پیارا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا جی چاہتا ہے میں بار بار یہی کہوں۔ تو اس لیے یاد رکھو جس کے دوست اچھے ہیں نا، یقین جانو وہ اچھا ہے، وہ دوستی کے قابل ہے، اور جس کے دوست برے ہیں یاد رکھیں اس کا باپ جتنا مرضی اچھا ہو، اس کا خاندان جتنا مرضی اچھا ہو، وہ کتنا ہی پیارا آدمی کیوں نہ ہو جی، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کسی کا بیٹا اگر بری صحبت میں بیٹھا ہے، اور باپ چاہے ولی ہو، باپ چاہے عالم ہو، باپ چاہے مفتی ہو، باپ چاہے محدث ہو، بلکہ میں آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں باپ چاہے نبی کیوں نہ ہو، اگر بیٹے اور اولاد کا ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس کی صحبت اچھی نہیں ہے، وہ بیٹا نبی کا ہونے کے باوجود بھی کوئی نیک نامی نہیں کماتا، وہ تباہی اور بربادی لے کر آتا ہے۔ دلیل قرآن دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، قوم کو دعوت دی 950 سال تک، اے میری قوم اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو، کفر شرک بت پرستی سب چھوڑ دو جی۔ قوم باز نہیں آئی، 80-82 لوگ کے قریب ایمان لے کر آئے جی، حتیٰ کہ بیٹا بھی سگا حقیقی بیٹا ایمان نہیں لے کر آیا۔ اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا اے نوح کشتی تیار کرو، سیلاب آئے گا، تنور جوش مارے گا، وہاں سے پانی نکلے گا، پانی سارے علاقے میں پھیل جائے گا، اور پھر ہوگا کتنا پانی کتنا آئے گا؟ وہ 5, 10, 20 فٹ والا نہیں، یہ ابھی جو سیلاب آیا تھا نا بعض جگہ 20 فٹ پانی آیا تھا، مکان کے مکان بہ گئے۔ ہم یہ گنڈا سنگھ بارڈر کی طرف گئے تو بعض مکانوں کی چھت کے اوپر سے پانی گزرا ہے، راجن پور کے علاقے میں ایسا ہی ہوا ہے، چھتوں کے اوپر سے پانی گزرا ہے جی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم مل گیا تیاری کرو، سفینہ نوح تیار کیا گیا، کشتی تیار کی گئی، بڑی زور آور بڑی کشتی تھی،
حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا اب تک تو ایسے ہی چلتا رہا ہے، لیکن اب آخری وقت آ رہا ہے، ایمان لانے والے فلاح پا جائیں گے، اور جو انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا سیلاب آنے والا ہے، پانی آئے گا۔ کہا میں چھت پہ چڑھ جاؤں گا، پانی اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ کہا وہ اوپر والی جگہ پہ درخت پہ چڑھ جاؤں گا۔ کہا پانی اس سے بھی زیادہ آئے گا۔ کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ توجہ ہے، حضرت نوح نے سمجھایا بیٹا اب پہاڑ پر چڑھنے والا بھی بچے گا نہیں۔ چنانچہ اس بدبخت نے ایمان اور اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کی وجہ علماء نے کیا لکھی ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کی، فرمایا پسر نوح بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھ گیا، یار چنگے نہیں تھے، اس کے دوست اچھے نہیں تھے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے اچھے نہیں تھے، وہ دنیا میں مگن، وہ طرح طرح کی فضول خرچیاں کرنے والے، نشہ کرنے والے، بھنگ پینے والے، طرح طرح کی خرافات کرنے والے۔ فرمایا پسر نوح بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد۔ حضرت نوح کا بیٹا جب بروں کے ساتھ بیٹھ گیا تو اب باپ کا نبی ہونا کام نہیں آیا، بلکہ نبوت خاندان میں سے نبوت ہی چلی گئی۔ نبوت تو کیا ملتی، کافر ہو کے مرا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جناب دوستوں کے ساتھ دوست ہوں تو اچھے ہوں، زبان ان کی گندی نہ ہو، ان کی نظر گندی نہ ہو، ان کی سماعتیں گندی نہ ہو، ان کا بولنا گندا نہ ہو، ان کا چلنا پھرنا گناہ کی طرف نہ ہو۔ اگر یہ ہے تو یقین جانو وہ دوست نہیں ہیں، وہ دشمن ہیں۔ بلکہ شیخ سعدی تو بڑے حکیم آدمی ہیں، ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہمارے بالکل ابتدائی پہلے درجے میں، جو گلستان سعدی، بوستان سعدی۔ شیخ سعدی نے تو عجیب بات کہی، فرمایا یار بد بدتر از مار بد۔ جو برا یار ہے نا وہ برے سانپ، مار فارسی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں۔ فرمایا برا یار برے مار، یعنی برے سانپ سے بھی، زہریلے سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ سانپ تو ڈنگ مارے گا، جان کو نقصان پہنچائے گا، لیکن یار جیسا زہر تمہارے اندر ڈالے گا، برا یار اپنے جو اثرات تمہارے اندر ڈالے گا وہ تمہارے ایمان کو بھی خراب اور ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی دوستیوں کا جائزہ لیں، اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کا جائزہ لیں، اپنے احباب کا جائزہ لیں۔ بلکہ حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجالس اہل الہوا فإنها ممرضة فإن مجالستهم ممرضة للقلب۔ جو برے دوست ہیں نا، دنیا کی ہوس دوس والے، دنیا کی ہر وقت دنیا کے تذکرے کرنے والے، برائیوں کی طرف جانے والے، گناہوں کی طرف جانے والے، فرما ان کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ممرضۃ للقلب، وہ دل کا مریض بنا دیتا ہے، دل کے اندر بیماریاں آتی ہیں۔ دوست اگر جناب مال کا پجاری ہے، دوست اگر حسن کا پجاری ہے، دوست اگر عہدے کا لالچی ہے، دوست اگر جناب دنیا کی مال و دولت کا لالچی ہے، ایسی لالچیں آئیں گی۔ اور اگر دوستوں کے اندر استغنا ہے، اچھی صفات ہیں، اچھی عادات ہیں، تو وہ منتقل ہوں گے۔ اس لیے آج کے دور میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا آج کے دور میں جناب نیک صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کی بھی نگرانی کرو،
یہ نہیں ہو کہ بچہ جناب کسی بنگی کے ساتھ پھر رہا ہے، کسی چرچی کے ساتھ پھر رہا ہے، کسی نشئی کے ساتھ پھر رہا ہے، کسی بے نمازی کے ساتھ پھر رہا ہے، کسی عیاش کے ساتھ پھر رہا ہے، کسی جناب بے حیا کے ساتھ پھر رہا ہے۔ وہ حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کا بیٹا کسی ایسے دوست کے ساتھ پھر رہا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے بچے کو روک دو، وہیں پر اس کے قدموں کو بریک لگا دو، ورنہ جو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہا ہے کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسا کرے گی، پھر رو گے۔ آج لوگ اپنی اولاد کے بارے میں اتنی خوش گمانی کا شکار ہیں کہ جناب نہیں نہیں نہیں، میری اولاد ایسا نہیں کر سکتی، میرا بیٹا ہے جناب وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور یقین جانو بعض اوقات حد سے زیادہ اپنی اولاد کی صفائیاں دینا اولاد کو خراب کر دیتا ہے۔ کہیں سے شکایت آئی نا باپ کو، تو باپ کا کام یہ نہیں ہے کہ اولاد کا سپورٹر بن کے کھڑا ہو جائے، باپ کا کام ہے پہلے اولاد کو ڈانٹے پھر تحقیق کرے۔ اگر کوئی غلط شکایت آئی ہے اور باپ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ کہنا شروع کر گیا میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا، تو بچہ اس سے بھی اگلا قدم رکھے گا، وہ ایسا نقصان پہنچائے گا کہ جناب پھر آپ کی وہاں معافی تلافی کیے بغیر جان نہیں چھوٹے گی، آپ کو بھی ذلیل کروائے گا۔ فرمایا اپنے نفس کے بارے میں بھی بدگمان رہو اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی اتنے نیک گمان نہ بنو کہ ان کا برائی کی طرف بڑھنے کے لیے جناب قدم حوصلے سے اٹھے۔ کوئی شکایت لگا رہا ہے اس کی شکایت کا جائزہ لگاؤ۔ آج اگر کوئی کسی کو کہہ دینا کہ یار تمہارا بیٹا نا وہ فلاں آدمی کے ساتھ پھر رہا ہے اور فلاں لڑکے کے ساتھ پھر رہا ہے اور وہ جناب ذرا سوٹا ساٹا بھی لگاتا ہے، تو ماں باپ غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر کسی نے آ کے تمہیں بتایا وہ تمہارا محسن ہے، وہ تمہاری رات کی نیندوں کو برباد نہیں کرنا چاہتا، چاہے جائے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کرو، آپ اس کے بارے میں بدگمانی کہ یہ میری اولاد کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور میں عرض کروں خدا کی قسم آج کے دور میں جو اولادیں نشے کی طرف جا رہی ہیں، نوجوان گلیوں میں بیٹھے نشہ پی رہے، جناب آئس چل رہی ہے، جناب ماں باپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں بچہ جوان ہے، اس کو اس کی منمانی پہ چھوڑو، رات کو لیٹ گھر آ رہا ہے تو آپ نہیں پوچھتے، پورا پورا دن گھر میں نہیں گزرا تو آپ پوچھنے کے لیے تیار نہیں، اس کی حرکات عجیب و غریب ہیں تو آپ سننے کے لیے تیار نہیں، گھر میں آ رہا ہے اس کے منہ سے کسی نشے کی بدبو آ رہی ہے، آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ پوچھ لیں، اور پھر بعد میں آپ روتے پھرتے ہیں کہ جناب اوئے ہوئے میرا بچہ اجڑ گیا، تباہ ہو گیا، انہیں کار اجاڑ دیتا ہے۔ اور میں عرض کروں خدا کی قسم جو اپنے بچوں کو نشے سے بچانا چاہتا ہے نا، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو ہسپتال میں داخل کرا دو، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو منشیات کی ہسپتال میں منتقل کروا دو، اس کو ابتدائی ویکسین حفظ ما تقدم کے طور پر لگاؤ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اچھی صحبت دو، ان کو اچھا ماحول مہیا کرو، اپنی اولادوں کو لے کر نیک مجالس میں جاؤ، ذکر اللہ کی مجالس میں شریک ہو۔ الحمدللہ ہم جہاں مدارس دینیہ میں 24 گھنٹے ان بچوں کی حافظ قرآن عالم دین جناب بن رہے، ان کے حوالے سے عام محلے کے لوگوں کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے جناب پروگرام تشکیل دیے ہوتے ہیں، کہیں ہمارے ہفتہ وار پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمارے ماہانہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم علاقے کی مختلف مجالس میں مساجد میں جا کر جناب وہاں پر وہ نیک مجالس کا انعقاد کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ہمارے ہاں ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو مجلس ذکر منعقد ہوتی ہے، جس کا موضوع خاص طور پر نیک لوگ جب آئے ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ پہنچے ہوتے ہیں، جی ایک تو خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہاں رونے دھونے والے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، دل کی کیفیات ان کی ایسی ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس ماحول کے اندر اس ماحول کا اثر آنے والوں پر بھی پڑتا ہے۔
لے کے آئیں اپنے بچوں کو. کیا وقت ہے جناب؟ آپ جمعرات کے دن ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو جناب مغرب سے لے کر عشاء تک خود بھی آئیں, بچوں کو بھی لے کر آئیں. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کا بچہ نشے کی طرف نہیں جائے گا. جی, ہفتے ہر پیر کے دن ہماری مجلس ذکر ہوتی ہے. ہمارے مین فیروز پور روڈ پہ جو ہماری برانچ ہے جامع مسجد ابو بکر صدیق, الحمدللہ پوری علاقے سے احباب تشریف لاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ تھوڑا سا وقت ہے, مغرب سے عشاء, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ. اب بچہ, جس بچے کی زبان پر اللہ 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 آئے گا, جی جس بچے کی زبان پر لا الہ الا اللہ آئے گا, تو وہ کہاں نشے کی طرف جائے گا؟ آج ماں باپ اپنی اولاد کو نیک مجلسوں کی طرف لے کے نہیں جاتے, پھر رو رہے ہوتے ہیں ہائے میرا پتر نشے سے لگ گیا. بھائی میں نہیں کہتا آپ ان کو 8 سالہ کورس میں عالم دین بنا لیں, میں نہیں کہتا آپ ان کو 2-2.5 سال لگائیں حافظ قرآن بنا لیں, میں نہیں کہتا کہ جناب ان کو 3-4 سال لگائے قاری قرآن بنا لیں, اور میں کہتا ہوں کم از کم انسان تو بنا لیں. ایسا تو نہ ہو کہ کل بچہ آ رہا ہو جا رہا ہو اور آپ کا دیکھ کر اس کو, اولاد کو دیکھ کر آپ کا خون جل رہا ہو, وہ نشے کی لت میں پڑا ہوا ہو. آج اولادوں کو نشے سے بچانے کا واحد حل یہ ہے, ان اولادوں کو نیک مجالس میں لے کر آؤ, ان کو اللہ اللہ کی مجالس کا چسکا لگاؤ, ان کو اللہ کے سامنے رونا دھونا سکھاؤ, وہ رونے دھونے والوں کی مجلس میں لے کر جاؤ, وہ ایسی مجالس میں خود بھی شرکت کرو. اور اپنی ظاہر ہے آپ اگر خود کہہ دیں گے نا بیٹا وہاں مجلس ذکر ہے چل جاؤ وہاں پہ, اس نے بھی راستے میں یاروں دوستوں کے ساتھ خوشگپیاں لگانی ہیں, واپس آ جانا ہے. میں کہنا ہاں ابا میں ہویا ہو جی, اور نتیجہ کیا ہے؟ خسیرت دنیا والآخرہ. تو اس لیے میں آج کی مجلس میں جو پیغام دے رہا ہوں, آج کے دور میں یقین جانو ایسے ایسے فتنے ہیں, اس قسم کی بے حیائیاں, ایسے جناب سوشل میڈیا کا دور, اس نے ایسے راستے سکھا دیے ہیں جو پہلے ہمارے 60-70 سال کے جناب لوگوں کے ذہن میں بھی جو باتیں نہیں ہوتی تھی, آج 5 سال کا بچہ 7 سال کا بچہ ان چیزوں سے آشنا ہے. آج آپ کے سکول و کالج جہاں پر آپ اپنی اولادوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ڈاکٹر بن کے آئے, کوئی انجینئر بن کے آئے, آپ اپنے اعداد و شمار کریں, مختلف جناب سروے کی رپورٹیں دیکھیں, ان رپورٹوں میں یہ آ رہا ہے کہ جناب 30% بچیاں آئس کر رہی ہیں, نشہ پی رہی ہیں. 100 میں سے 30 بچیاں نشے کی عادی ہو گئی ہیں. ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا تھا, نشئی بن کے آئی ہیں. جناب 55% کے قریب لڑکے جن کو انجینئر بنانے کے لیے قوم نے بھیجا تھا, ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا تھا, وہ ڈاکٹر اور انجینئر بننے کی بجائے 100 میں سے 55 لڑکے وہ نشئی آئس کے عادی بن کے آ رہے ہیں. آج آپ کے سکول و کالجز کا حال یہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کو صحبت اچھی میسر نہیں ہے. آج یقین جانے دل کرتا ہے جب راستے سے کہیں گزر ہوتا ہے, رات کے کہیں وقت آنا جانا ہوتا ہے, علاقے کے لوگوں کی صورتحال سامنے آتی ہے, اور لوگ تو اپنے حوالے سے اپنی اولاد کی صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن یقین جانو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جناب کسی گھر میں سے ایک بچہ کوئی نشے کا عادی ہے, کسی کے ہاں سے 2, کوئی ایسا ہے کہ پورے کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی تربیت سے عاجز, ہم نے ان کو نیک صحبتیں نہیں دی, ان کو نیک ماحول مہیا نہیں کیا. آئیے آج عزم کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو خود بھی انشاءاللہ ان نیک مجالس میں شریک ہوں گے, اور اپنی اولادوں کو بھی نیک مجالس میں شریک کریں گے. اور مدارس دینیہ الحمدللہ جہاں پر معاشرے کو نیک صالح جناب علماء مہیا کر رہے ہیں, معاشرے کو نیک افراد بھی مہیا کر رہے ہیں. اور یہ جو ہماری شام کی مجالس ذکر ہے, ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ معاشرے کے نوجوانوں کو نشے سے بچایا جائے, معاشرے کے افراد کو بے حیائی اور بے راہ روی سے بچایا جائے. آپ جناب ہر مہینے کی پہلی جمعرات یاد رکھیں, وہ یہیں پر مغرب سے عشاء تک نیک وہ ماہانہ مجلس ذکر منعقد ہوتی ہے جی. اور اسی طرح ہر پیر کے دن مغرب سے عشاء تک
ہمارے پرانے کان اسٹاپ پر جو مدرسہ ہے، ہماری شاخ ہے جامعہ محمدیہ کی، وہاں پر ہر پیر کو مغرب سے عشاء تک مجلس ذکر منعقد ہوتی ہے۔ خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کر جائیں، اپنے ماحول میں تبدیلی منعقد کریں، اپنی اولادوں کو ساتھ لے کر آئیں، اس معاشرے کی بے راہ روی سے خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک مجالس نصیب فرمائے، نیک صحبت نصیب فرمائے، بری صحبتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر